حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کا قتل کیوں کیا اور اس کا انجام کیا ہوا، آئیے اس ویڈیو کے ذریعے جانتے ہیں۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے حمل میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوتے تھے۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام اقلیمہ تھا، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام لیودا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام یلودا تھا۔ حابیل اور قابیل نے قربانی کے لیے کیا عذر پیش کیا؟ قابیل نے ایک انبار گیہوں اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حابیل نے ایک گائے پیش کی تھی۔ اس قربانی کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور عقد کا طریقہ یوں تھا کہ ایک حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی سے منسوب کیا جاتا تھا۔ کیونکہ آدمی صرف آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے تو رشتوں کی کوئی اور سبیل نہ تھی۔ قابیل کے ساتھ اقلیمہ پیدا ہوئی جو حسن و جمال خط و قال میں بے مثال تھی، اور حابیل کے ساتھ لیودا پیدا ہوئی، یہ اس قدر حسین نہ تھی۔ جب یہ چاروں بالغ ہوئے تو اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے لیودا کو قابیل کے لیے نامزد کیا اور اقلیمہ کو حابیل کے لیے۔ قابیل نے اس تجویز کو نکار دیا اور کہا میری بہن حسین ہے اور میرے ساتھ رحم میں رہے گی اور میرا نکاح اسی سے ہونا چاہیے، اس کا حقدار صرف میں ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہٰذا تیری بہن ہوئی، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابیل نے سرکشی کر کے کہا یہ تو آپ کی تجویز اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اچھا تم دونوں ایک قربانی پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہو جائے گی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی آسمان سے آگ آ کر کھا لیا کرتی تھی۔ حابیل قربانی کے لیے ایک بکری لایا کہ وہ بکریاں ہی پالتا تھا، اور قابیل کیونکہ کاشت کا کام کرتا تھا ایک انبار گیہوں لایا۔ ناگہاں ایک بجلی آئی اور بکری کو لے گئی۔ قابیل کی قربانی چھوڑ گئی۔ قابیل کی غصے کی آگ تیز ہو گئی اور اس نے قتل حابیل کا عزم اپنے دل میں ٹھان لیا۔ دوستو قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا اس وقت قابیل کی عمر 25 سال اور حابیل کی عمر 20 سال تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 125 سال تھی۔ قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ کے جبل ثور کے پاس حرا کی پہاڑی میں واقع ہوا تھا، اور بعض قول ہے وسرا میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے وہاں یہ قتل کا انجام دیا گیا تھا۔ ساتھیوں اس بارے میں مختلف اقوال وارد ہیں کہ قابیل نے حابیل کو کس طرح قتل کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حابیل سوئے ہوئے تھے کہ قابیل نے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور ان سے ان کا سر کچل دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ قابیل نے آپ کو لوہے سے وار کر کے مارا تھا۔ دوستو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مثل درندے کی طرح کاٹ کاٹ کر شہید کیا تھا۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ قابیل نے گلا گھونٹ کر آپ کی جان لی تھی۔ یہ بھی شیطان نے جب دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا تو اس لعین نے ایک جانور کو پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر زور سے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ دیکھ کر قابیل نے بھی اپنے بھائی کو اسی طرح مار ڈالا۔ یہ بھی مروی ہے کہ کیونکہ اب تک زمین پر کوئی قتل نہیں ہوا تھا تو قابیل نے اپنے بھائی کو زمین پر گرا کر اس کی آنکھیں بند کر کے، اور کبھی وہ اس کو تھپڑ مارتا اور کبھی گھوسے مارتا۔ یہ دیکھ کر ابلیس خلیس اس کے پاس آیا اور اسے بتلا دیا کہ ایک پتھر لے کر اس کا سر کچل ڈال، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ ابلیس لعین نے جب دیکھا کہ اس نے حابیل کو کچل ڈالا تو یہ ملعون دوڑتا ہوا حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور کہا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ قتل کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا اب آپ کا بیٹا نہ بولتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے اور نہ چلتا ہے۔ تب حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا شاید اس کی موت آ گئی۔
काबिल का यह हादसा मंगल के दिन हुआ था। दोस्तों उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम हज बैतुल्लाह के दिन मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ ले गए थे। एक रिवायत ये भी है कि हाबिल जंगल में बकरियों को चरा रहा था, उसको आने में देर लग गई तो उन्हें बुलाने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को भेजा। ये एक छुरी अपने साथ छुपाकर चला और रास्ते में ही दोनों भाई की मुलाकात हुई। काबिल ने कहा, मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हुई, मेरी नहीं। इस पर हाबिल ने कहा, अल्लाह ताला मुत्तकियों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। इस पर वो बिगड़ा और छुरी से उस पर हमला आवर हो गया। दोस्तों कत्ल हाबिल के बाद काबिल को ये फिक्र हुई कि अब इस लाश को क्या करूं। इसी फिक्र में 40 रोज तक पुश्त पर लादे बियाबान सरगदा में फिरता रहा। एक रिवायत ये भी है कि साल भर तक उस लाश को अपने कंधे पर लाद कर इधर उधर फिरता रहा। दोस्तों काबिल हाबिल के कत्ल से हैरान हुआ कि अब इस लाश का क्या करूं, क्योंकि उस वक्त तक कोई इंसान मारा नहीं था। पुरअमशा उस सिमत हर तरफ फिरता रहा। आखिर एक रोज़ ये मंजर देखा कि दो कौवे आपस में लड़ रहे हैं। उनमें से एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कौवे ने अपनी चोंच और पंजों से एक गड्ढा खोदकर उस मुर्दे कौवे को लाया और उसमें रखकर उस पर खाक डाल दी कि मुर्दा कौवे की लाश को दफन करना चाहिए। चुनाचे उसने भी इसी तरह हाबिल को खाक में दबा दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़ियारत हरम से वापसी की तो तमाम बेटे इस्तक़बाल के लिए हाजिर हुए, मगर हाबिल न था। आपने हाबिल को ना पाकर जुस्तजू की, मगर कहीं पता नहीं चला। आप 7 दिन और रात हाबिल की सहरा में तलाश फरमाते रहे। 8वीं रात को आपने ख्वाब देखा कि हाबिल खड़ा होकर पुकार रहा है, या अब्ताहुल गियास। आप घबराकर चौंक पड़े और एक चीख मारकर बेहोश हो गए। जब होश आया तो रूहुल अमीन को देखा कि तशरीफ फरमा है। आपने बेताबी से फरमाया, जिब्रील हाबिल की कैफियत से कुछ वाकिफ हो क्या? मैं अभी ख्वाब में बहाल मजलूम और बेचारा देख चुका हूँ और वो फरियाद रसी चाहता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बे ताला फरमाता है, तुम्हारा सबाब ज़बरदस्त हो गया कि काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया और वो इसी वजह से फरियाद करता है, मगर उस वक्त से अब तक कोई उसकी फरियाद को ना पहुंचा और इसी तरह वो फरियाद करता हुआ रोज़े क़यामत उठेगा। आदम अलैहिस्सलाम जिब्रील अलैहिस्सलाम को साथ लेकर हाबिल की कब्र पर पहुँचे और इस कदर गम के आंसू बहाए कि आसमान के मलाइका के दिल हिल गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कत्ल हाबिल के गम में 40 साल तक रोते रहे और 100 साल तक आपको हंसी नहीं आई। तो दोस्तों ये था काबिल और हाबिल की ज़िंदगी से जुड़ा एक छोटा सा वाक़या जो हमने आपको इस वीडियो में बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।